اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اردو 101 کا سبق نمبر 26 یعنی 26 شبلی نعمانی کی سوانح نگاری کی خصوصیات ہم نے پڑھی ہیں۔ یہ بھی لیکچر جو ہے یہ کافی لینتھی ہے، لیکن اس میں یہ ساری چیزیں جو میں آپ لوگوں کو یہ سارا چھڑوا رہی ہوں نا، یہ سارا وہ ہے جو ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے نا مولانا روم کے حوالے سے، ورنہ میں کوئی چیز بھی اس طرح کی نہیں چھوڑتی ہینڈ آؤٹس میں سے جو آپ لوگوں کی امپورٹنٹ اور میں ہائی لائٹ نہ کروں۔ میں وہی چیزیں چھوڑتی ہوں جو پچھلے چیپٹرز ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور وہ اگلے چیپٹرز میں ہمیں انہوں نے 2 پیج کی بڑھا کر وہی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ جو ایک چیپٹر میں ڈسکس ہو چکا ہے وہ اگلے چیپٹر میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اس لیے میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں چھڑوا دیتی ہوں جو اکثر یہ لکھا تو ہم نے پچھلے چیپٹر میں یہ پڑھا، وہ ساری چیزیں میں نہیں ہائی لائٹ کرتی، باقی جو امپورٹنٹ ہے وہ سب کچھ میں ہائی لائٹ کر یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ لوگوں 100% پریپریشن آپ لوگوں کی جو ہے گارنٹی ہے اس بات کی کہ آپ لوگوں کی پریپریشن 100% ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز میں نے آپ لوگوں کو نہیں چھڑوائی ہے۔ آپ لوگوں نے بس اچھی طرح سے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اسے سننا ہے اور یاد کرنا ہے جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے اردو تھوڑا سا اسی وجہ سے مشکل ہے کہ اس میں نام بہت زیادہ ہیں، ڈیٹس بہت زیادہ یاد کرنی پڑتی ہیں، جس وجہ سے بچوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹف ہے، اور بہت زیادہ اسٹوڈنٹس بیچارے جو ہے وہ رہ بھی جاتے ہیں۔ میں ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی جانتی ہوں جو بیچارے جو ہے وہ پہلی مرتبہ اردو میں فیل ہو گئے تھے، اور دوسری بار جو ہے وہ اردو وہ بھی بڑی مشکل سے انہوں نے پاس کی تھی۔ تو کچھ ٹائپنگ سپیڈ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، آپ لوگ اپنی ٹائپنگ سپیڈ بھی بالکل جو ہے وہ 100% رکھیں، اور ساتھ میں جو ہے اردو کو اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کریں۔ ہینڈ آؤٹس کو بھی ٹائم ہو تو کر لیجیے گا، ورنہ اسی ویڈیوز کو پاز کر کے آپ لوگ ہینڈ آؤٹس بھی ساتھ ساتھ میں یہ پڑھتے بھی جائیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ چلو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ اور آپ لوگوں نے جو ہے اس مولانا شبلی نعمانی کا سوانح خاکیہ بہت زیادہ لمبا ہے، تو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اسے سننا ہے، اور یہ نام بہت یاد رکھنے والے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو اب زہر لگ رہے ہوں گے، لیکن کیا کریں، یا تو کرنے ہیں، ہم سے کچھ بہت آتے ہیں۔ خیر جن لوگوں نے میٹم دے لیا ان کو تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ پیپر کیسے آتا ہے۔ تو فنڈیٹم تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور اس میں کیونکہ سلیبس بھی زیادہ ہے۔ چلے ویڈیو کو بھی زیادہ تک ضرور دیکھیے، اور پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں۔ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب دیکھو نا، اب آپ لوگوں کو بھی تو چاہیے نا کہ آپ لوگ بھی جو ہے سپورٹ کیا کریں، آپ لوگ جو ہے نا ایسے کام کو جو آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو۔ خیر اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا چیپٹر سوانح خاکیہ۔ مولانا شبلی نعمانی 8 مئی 1857 یعنی 1897 کو اعظم گڑھ کی ایک گاؤں میں بندوالی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حبیب اللہ تھا جو کہ الہ آباد ہائی کورٹ میں وکالت کرتے تھے۔ بچپن نہایت ناز و نم میں گزرا، فطرتاً ذہین تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر میں ہی ہوئی، اور اسی مقصد کے لیے راج پور کے بزرگ حکیم عبداللہ کی خدمات حاصل کی گئی۔ پھر مولانا شکر اللہ اعظم گڑھی اور ناظم اعلیٰ مدرسہ عربیہ فیض اللہ سے اعظم گڑھ میں عربی کی کتب پڑھی۔ اب دیکھو یہ لفظ کتنے مشکل ہے، یہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کیسے یاد کریں، لیکن اب میں یہی آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ ہم نہیں کہہ سکتے 100% کہ کون سا آئے گا، کون سا امپورٹنٹ، کون سا نہیں، کیونکہ انہوں نے اتنے اسٹوڈنٹس کے پیپرز بنانے ہوتے ہیں، تو وہ ایسا تو نہیں کریں گے، سیم پیپر نہیں ہوتا، کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو اب آپ لوگوں کو لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کے لیے ایزی بھی ہو سکتا ہے، کسی کی طرف بہت زیادہ ایزی آ جائے، کسی کی طرف بہت زیادہ ٹف آ جائے، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ مولانا محمد چڑیا کوٹھی سے فلسفہ، ادب، منطق اور ریاضی کی تعلیم پائی، اور درس حدیث و فقہ کی تحصیل مولوی عبدالحق خیر آباد سے کی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے آپ سے کچھ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ مولانا محمد چڑیا کوٹھی سے فلسفہ ادب سیکھا، انہوں نے منطق اور ریاضی کی تعلیم اور درس حدیث و فقہ کی تحصیل انہوں نے مولوی عبدالحق خیر آباد سے کی۔ والد کی خواہش پر وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے رامپور چلے گئے، جہاں مولوی ارشاد حسین رامپوری، مولانا فیض الحسن سہارنپوری اور مولانا جو ہے احمد علی سہارنپوری سے بالترتیب فقہ، عربی زبان و ادب اور علم حدیث کی مزید تعلیم پائی۔ وکالت کا امتحان پاس ضرور کیا تھا، مگر طبیعت ادھر نہیں آئی اور والد کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانے لگے۔ چونکہ طبیعت اصول علم کی طرف مائل تھی، اس لیے یہ سلسلہ بھی زیادہ دیر تک جاری رہا۔ چنانچہ وہ علی گڑھ کے کالج سے وابستہ ہو گئے، جہاں مغربی علوم سے آگہی حاصل ہو۔ یہاں ان کو پروفیسر آنر کا ساتھ میسر آیا، ان سے ہی فرانسیسی زبان سیکھی۔ پھر یہ مراسم اس حد تک بڑھے کہ پروفیسر موصوف جب انگلستان گئے تو مولانا رپورٹ سعید تک ان کے ہمراہ تھے۔ قسطنطنیہ میں 3 ماہ قیام کیا اور علمی ادبی مراکز کا نہایت قریب سے مشاہدہ کیا۔ قسطنطنیہ میں کتنے ماہ قیام کیا؟ 3 ماہ یعنی 3 مہینے۔ ترکی سے بیت المقدس اور وہاں سے ہوتے ہوئے قاہرہ گئے اور جامعہ ازہر میں قیام کیا۔ ترکی میں جو ہے ترکی میں قیام کے دوران حکومت ترکی نے انہیں تمغہ مجیدیہ سے نوازا۔ کس حکومت نے ترکی نے انہیں کس تمغہ
تگمہ مجیدیہ سے نوازا اور مراجعت کے وقت حکومت برطانیہ شمس العلماء کے خطاب سے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے سرفراز کی. یہ ویری امپورٹنٹ MCQs ہیں. حکومت برطانیہ نے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے سرفراز کیا. 2 بار اس لیے پڑھنی ہے تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے اسے مائنڈ میں بٹھا لو. سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج چھوڑ کر اعظم گڑھ چلے گئے. وہاں چند خانگی مسائل کے باعث زیادہ نہ ٹھہر سکے اور پھر علی گڑھ آ گئے. مولوی سید علی بلگرامی کے کہنے پر ریاست حیدرآباد میں نظام علوم و فنون کا عہدہ سنبھالا اور 1905 میں یہاں سے سبکدوش ہو کر ندوۃ العلماء لکھنؤ کے معتمد مقرر ہوئے. کچھ عرصہ بعد اعظم گڑھ واپس آ گئے جہاں اعلیٰ درجے کے تعلیمی اور تحقیق کا دارالمصنفین کی بنیاد رکھی اور اس مقصد کے لیے اپنی تمام تر جائیداد وقف کر دی. علامہ نے 1914 میں وفات پائی. 1914 میں 1857 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 1914 میں 1914 میں انہوں نے وفات پائی. تو شبلی کا سلوک کیا تھا؟ وہ بیک وقت پہ انشاء پرداز بھی تھے، سوانح نگار بھی تھے، مورخ بھی تھے، نقاد بھی تھے، صحافی بھی تھے، سیرت نگار بھی تھے، محقق بھی تھے، مکتوب نگار بھی تھے، شاعر بھی تھے، مضمون نویسی بھی تھے اور سفر نامہ نگار بھی ہیں. تو مسلمانان ہند کی اصلاح اور نشاط ثانی کے لیے شبلی نے تاریخ اسلام کا سہارا لیا اور الفاروق، المامون، الغزالی اور ایسی دیگر سوانح تحریروں کے ذریعے مختلف مشاہیر تاریخ اسلام کو سر نو زندہ جاوید کیا. گفتگی، بیان، جزیات نگاری، تحقیقی استدلال، ماخذ کی نشاندہی اور مقصدیت ان کی سوانح تحریری کی نمائندہ خصوصیات ہے. یہ خصوصیات ہیں ان کے کلام کی. یہ آپ لوگ نے اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، گفتگی تھی ان کے کلام میں، جزیات نگاری تھی. ٹھیک ہے، یعنی صحیح طریقے سے وہ بیان کرتے تھے. تحقیق تھی، تحقیقی استدلال یعنی لوجیکلی وہ جو ہے نا وہ دلیل دیتے تھے. وہ شواہد جسے کہتے ہیں نا وہ پیش کرتے تھے. تو ماخذ کی نشاندہی اور مقصدیت ان کی سوانح تحریروں کی نمائندہ خصوصیات ہیں. یہ آپ کو سے یاد کرنا ہے. علی گڑھ کے ذریعے مضمون نویسی کا آغاز ہوا، سوانح عمریہ کا آغاز ہوا، تنقید کا آغاز ہوا. اس میں کوئی شک نہیں. مضمون کے حوالے سے سجید کا نام آتا ہے. پہلی تنقیدی کتاب حالی نے لکھی تھی. پہلی تنقیدی کتاب کس نے لکھی تھی؟ حالی نے. اگر سوانح نگاری کی بات کی جائے تو مولانا الطاف حسن حالی کی حیات سعدی بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، اب حیات آزاد کی تصنیف ہے. یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے. شبلی نے کیا مطلب جو کام شبلی نے کیا ان سے پہلے آزاد اور حالی جیسے لوگ نہیں کر سکے. تو جو ہے اسی فن کو مولانا شبلی نے آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا. تو حامد حسن قادری داستان تاریخ اردو میں لکھتے ہیں. اصول تذکرہ شعراء سب سے پہلے آزاد نے لکھا. جامعہ سیرت سب سے پہلے حالی نے مرتب کی. اصول تنقید و نمونہ تنقید سب سے پہلے حالی نے پیش کیا. لیکن جب شبلی نے ان چیزوں پر قلم اٹھایا تو اس زمین کو آسمان کر دیا. اردو میں پہلی مرتبہ یہ بات نظر آئی کہ ذوق سلیم سیرت اس طرح مرتب کرتا اور تنقید اس طرح سے لکھتا ہے. اچھا، زمین سے آسمان کر دیا، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا جی حامد حسن قادری نے داستان تاریخ اردو میں. تو شبلی جو تھے زبانی اعتبار سے حالی یا آزاد کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن عظمت ان سے زیادہ ہے. تنقید و سوانح نگاری میں شبلی کا مقام مجموعی پر حالی سے بڑا ہے. تو ان کی کتاب المامون یہ ہم پیچھے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. یہ کتاب 1889 جنہوں نے اچھے سے یاد کی ہوگی ان کے لیے آسان ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ 2 بار شائع ہوئی تھی. ٹھیک ہے، المامون اس میں خلیفہ مامون الرشید کی سوانح عمری سے یا شبلی نوانی 2 حصوں میں کیا ہے. یہ ہم سے کچھ آتا ہے کہ المامون میں کیا آپ لوگ یہ ہم سے کچھ تو پھر جواب میں یہ آپشن بھی ہوتا ہے. یہ خلیفہ مامون الرشید کی سوانح عمری ہے. ٹھیک ہے، المامون بک میں. تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلے حصے میں اس کی خلافت واشی کے قیام کے حوالے سے حالات و واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کے دور کی خانہ جنگیوں کا تذکرہ کیا گیا. جبکہ دوسرے حصے میں شبلی ہمیں بتاتے ہیں کہ مامون الرشید کا نظام سلطنت کیا تھا، تو اس کی سماجی زندگی کیسی تھی، اس کے دات و خصائل، اس کے خلاق و عادات اور اس کی اپنی علمیت کیسی تھی، وہ ہے اس کی ذاتی سیرت پر روشنی ڈالی گئی. تو دوسری سوانح عمری اس کی 1893 میں شائع ہوئی. 1893 اس کا نام ہے سیرت النعمان. ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ سیرت سوانح عمری امام ابو حنیفہ پر لکھی گئی تھی. شبلی جو کہ خود بھی حنفی تھے، یہ بھی ہم سے کچھ آتا تھا، لہٰذا ابو حنیفہ سے خاصی عقیدت رکھتے تھے. تو ان کی عقیدت یا نیاز مندی کا رنگ خاصا غالب ہے. شبلی نے امام ابو حنیفہ کی عادات و خصائل پر اور ان کی زندگی پر خاصی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. اور پھر دوسرے حصے میں اصول فقہ کے حوالے سے اور حنفی فقہ کے حوالے سے انہوں نے جامع نوعیت کی گفتگو کی ہے. تو ابوالکلام سے بحث کی.
شبلی کی تیسری سوانح عمری الفروق، یہ سوانح عمری 1898، شبلی کی تیسری سوانح عمری الفروق، یہ سوانح عمری 1898 میں معذرت اشاعت میں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات، ان کے طریقہ خلافت، ان کی جنگوں کے حوالے سے تفصیل سے بات کی گئی۔ دوسری سوانح عمریوں کی طرح اسے بھی شبلی نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں حالات زندگی بیان کیے گئے، ملکی فتوحات کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر دوسرے حصے میں ملکی انتظام و انصرام اور ذاتی کمالات پر قلم اٹھائے گئے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جسے خاصی زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے، اور ایسا کتابوں کی جان دوسرا حصہ ہی تھا دراصل جو مولانا شبلی نے لکھا۔ اس کے بعد شبلی کی ایک اور سیرت کے حوالے سے کتاب ہے جس کا نام ہے الغزالی۔ اس کتاب میں انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اور سوانح مولانا روم، جس پر جن پچھلے چیپٹر میں یہ پڑھ چکے ہیں، سوانح مولانا روم۔ تو نمانے کی تصنیف کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مختصر سوانح عمری میں انہوں نے مولانا روم کی فکر سے زیادہ تصنیف پر روشنی ڈالی، اور انہوں نے ان کے افکار سے زیادہ فن پر زیادہ بات کی۔ جو کہ شبلی نمانی ذاتی طور پر علم الکلام پر لکھنے کے خاص شوقین تھے۔ شبلی نمانی کی اگلی شریعت کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی کتاب کے لکھنے کا ارادہ انہوں نے 1906 میں کیا، اور بعد میں جب بدقسمتی سے زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا تو انہوں نے 1906 میں یہ ارادہ کچھ دیر تک ملتوی کرنا پڑا۔ بعد ازاں انہوں نے پھر اس کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے 5 حصے تجویز کیے۔ پہلا حصہ شبلی بذات خود مکمل کر پائے تھے کہ وہ دار فانی سے کوچ کر گئے، تو اس کے بعد ایک بہت اعلیٰ اور بہت عظیم شاگرد ابن رشید سید سلیمان ندوی جو تھے نا، انہوں نے مکمل کیا۔ 5 اس جامعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کن 5 حصوں پر بات کرنا چاہتے تھے، ان میں انہوں نے تقسیم کچھ یوں کی تھی: ارب و کعبہ کی تاریخ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، غزوات، اخلاق اور اولاد اطہار اور ازواج مطہرات، منصب نبوت اور فرائض کا احکام، قرآن مجید، تاریخ اور حقائق و اسرار، معجزات جی حقیقت و تحقیق، یورپین تصانیف سیرت پر تنقید۔ تو شبلی نمانی نے جسٹ 2 جلدوں کو خود مکمل کیا، ٹھیک ہے، 2 جلدوں میں شائع ہوا تھا شبلی نمانی نے جو پہلا حصہ لکھا تھا، لیکن اس سلسلے میں بھی 5واں حصہ یا یورپی مصنفین نے جو کتابیں لکھی تھی سیرت کے حوالے سے، ان پر جو تنقید چاہتے تھے، ان میں جو غلطیاں بیان کی گئی تھی، ان میں جو فیک اور غلط قسم کے بیانات دیے گئے تھے، شبلی نمانی ان پر تنقید کرنا چاہتے تھے، اس کا جواب دینا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہیں عمر نے اجازت نہ دی، اور بعد میں ان کے شاگرد رشید سید سلیمان ندوی نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکمل کرے، لیکن وہ اس حد تک نہ پہنچ سکے جہاں شبلی نمانی کی سیرت کو جہاں شبلی نمانی اپنی سیرت کو پہنچانا چاہتے تھے۔ تو باوجود اس کے سیرت کی 2 جلدیں جو شبلی نمانی نے ذات خود لکھی تھی وہ زیادہ مشہور ہوئی تھی، وہ زیادہ جو ہے معیاری اور مثالی نوعیت کی کتابوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان سے پہلے خصوصیات، تو ان سب سے پہلی خصوصیت جس نے شبلی نمانی کی سوانح عمری کو دوسری سوانح عمری سے برتر اور ممیز کیا، پہلی بڑی بات ان کا شگفتہ بیان ہے، جو ہے ان خصوصیات ہیں فارسی اور عربی۔ تو مولانا شبلی نمانی فارسی اور عربی پر ان کی دسترس بہت زیادہ مضبوط تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کے بیان میں ہمیں بہت شائستگی ملتی ہے۔ تو سید احمد خان ان کی اسی خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: اردو زبان نے بہت کچھ ترقی کی ہے، مگر اس بات کا بہت کم خیال رکھا گیا ہے کہ ہر فن کے لیے زبان کا طرز بیان جدا کرنا ہے۔ تاریخی کتابوں میں ناولوں کو تاریخانہ طرز کو کیسی ہی فصاحت و بلاغت سے برتا گیا ہو، دونوں کو برباد کرتا ہے۔ ہمارے لائق مصنف شبلی نمانی نے اس بات کا بہت خیال رکھا ہے، اور باوجود تاریخانہ مضمون ہونے کے ایسی خوبی سے اس کو ادا کیا کہ عبارت بھی فصیح اور دلچسپ ہے، اور تاریخانہ اصلیت بدستور اپنی اصلی صورت پر موجود ہے۔ سید احمد خان بحوالہ داستانی اور تاریخ اردو، حامد حسن قادری، اس بک میں جو ہے یاد رکھیں، کوئیوں کے ناول کو تاریخ اور تاریخ کو پہلے جو ہے وہ ناول کو تاریخ اور تاریخ کو ناول میں جو ہے وہ ضم کر دیا جاتا تھا۔ ان کی دوسری کلام کی دوسری خصوصیات، بڑی خصوصیت جزیات کے ساتھ مکمل طور پر بیان کیا جائے، یعنی ٹھیک ہے، ان کی
جو بات بھی کی جائے اسے تمام جزیات کے ساتھ مکمل پر بیان کیا جائے۔ تم سب کے تبادلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ کے ایک منظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شبلی نعمانی، اب بہادروں کی حوصلہ آزمائی کا موقع ملا اور اس زوروں کا رن پڑا کہ نعروں کی گرج سے زمین دہل پڑتی تھی۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اس معرکے کو لیلۃ الحدید کہتے ہیں۔ ایرانیوں نے فوج نئے سرے سے ترتیب دی، قلب میں اور دائیں بائیں 13 صفیں قائم کی۔ مسلمانوں نے بھی تمام فوج کو سمیٹ کر یکجا کیا اور آگے پیچھے 3 پڑے جمائے، سب سے آگے سواروں کا رسالہ، ان کے بعد پیدل فوجی اور سب سے پیچھے تیر انداز۔ تو سینکڑوں سال پہلے کا منظر ہے، لیکن کم و بیش 1000 سال پہلے کا منظر ہمارے سامنے کچھ اس انداز میں آتا ہے جیسے کہ سوانح نگار اس منظر کو خود دیکھ رہا ہے۔ تو ان کے کلام کی اگلی خصوصیت استدلال ہے۔ سوانح عمری یا سوانح نگاری کی اگلی خصوصیت استدلال یعنی دلیل ہے۔ استدلال علی گڑھی تحریک کے دیگر مصنفین کا بھی خاصہ تھا، تو ان پر منطقی طور پر دلائل بھی لے کر آتے تھے۔ تو داخلی شواہدہ کا بتانا چاہتے ہیں وہ داخلی شواہدہ سے مراد ہے کہ جب آپ کے پاس بات کا باقاعدہ طور پر ثبوت نہیں اور آپ اس کے باوجود کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو آپ محیط نوعیت کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ محیط نوعیت کی باتیں یا کسی کے اعمال و عادات و خصائل کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی دلیل کے بغیر اگر کوئی بات کسی ثبوت کے بغیر، کسی دلیل کے بغیر پیش کی جاتی تو اس سے متعلق اس کے ذہن میں مختلف مشکوک و شبہات آ سکتے تھے۔ تو بہرحال دین و دنیا کے ساتھ لے کر چلنا ہی کامیابی کا کامرانی ہے۔ شبلی نعمانی کی سیرت نگاری کی ایک خصوصیت ہے ماخذ کی نشاندہی، یعنی آپ جب بھی لکھ رہے ہیں، خاص طور پر ایسے لوگوں سے متعلق جو آپ کے دور سے بہت پرانے، جو کافی پہلے ہیں، ہم نے سوانح کے جو ہے دستاویز جو کافی یعنی دستاویز کا استعمال کیا جاتا ہے نا ان کی سوانح عمری لکھنے کے لیے۔ شبلی کی سوانح نگاری کی ایک خصوصیت بنیادی تفاصیل سے آگہی ہے۔ بنیادی تفاصیل آگہی سے مراد ہے کہ مثال کے طور پر کسی بھی شخص کی جائے پیدائش کا تذکرہ، اس کی پیدائش کے دور کا تذکرہ، پھر اس کے خاندان، اس کی تعلیم، اس کے حسب و نسب کا تذکرہ، اس کی جوانی، بڑھاپے اور موت کا تذکرہ۔ تو سوانح عمری کی ایک بہت بڑی خصوصیت بن جاتی ہے کہ وہ کسی تفصیل کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی سوانح کی یہ ایک بہت بڑی خصوصیت تھی شبلی کی کہ وہ کسی بھی تفصیل کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کم از کم ایسی تفصیل کو وہ قطعاً چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، خواہ وہ مثبت ہو یا منفی، جو ان کے علم میں آ گئی ہو، وہ اس کی جو بنیادی سی صورت ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا وصف ان کے سوانح مضامین ہے جو ان کے مقالات میں شائع ہوئے، ٹھیک ہے۔ سوانح عمری کا ایک بہت بڑا مقصدیت تھا۔ شبلی نعمانی کا ایک اور بہت بڑا وصف ان کی سوانح عمریوں کا ایک بہت بڑا مقصدیت ہے، یعنی ان بھی مقصد پایا جاتا تھا۔ مقصد کیا کہ قوم کی فلاح کی جائے اور قوم کو بیدار کیا جائے۔ تو یہاں پر شبلی نعمانی لکھتے ہیں، ایک نکتہ دان شخص نے کسی قدر سچ کہا تھا کہ ہم کو صرف یہی رونا نہیں ہے کہ ہمارے زندوں کو یورپ کے زندوں نے مغلوب کر لیا ہے، بلکہ یہ رونا بھی ہے کہ ہمارے مردوں پر بھی یورپ کے مردوں نے فتح پا لی ہے۔ ہر موقع اور ہر محل پر جب شجاعت، ہمت، غیرت، علم و فن، غرض کسی کمال کا ذکر آتا ہے تو اسلامی ناموں کے بجائے یورپ کے ناموں کا نام لیا جاتا ہے۔ سلسلہ مضامین اسی غرض سے قائم کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو عربی زبان پر دسترس نہ ہونے کی وجہ سے اسلاف کے کارناموں سے اطلاع نہیں، وہ رفتہ رفتہ ان واقعات سے واقف ہو جائیں۔ مقالات شبلی، جلد پنجم، علامہ شبلی۔ یہ جلد پنجم میں انہوں نے لکھا تھا۔ تو شبلی نعمانی اور حالی جو تھے وہ باقاعدہ طور پہ انگریزی تو نہیں جانتے تھے، نہ ہی سروشناس تھی اور نہ ہی انہیں مہارت تھی، مہارت انہیں اردو زبان پر ہی تھی۔ تو دیٹس اٹ۔